الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ 15ویں سپارے کی تفسیر آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا ہے، یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، رات کو سوتے ہوئے آپ سوتے وقت یہ صورت پڑھتے تھے، سورۃ زمر اور سورۃ بنی اسرائیل۔ اس کو سورۃ اسراء اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا اس میں تذکرہ ہے۔ جو سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کی طرف کیا، مسجد اقصی کی طرف، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اور مسجد اقصی سے جو سدرۃ المنتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، یہ سفر معراج کہلاتا ہے۔ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اسی سفر کے ساتھ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں تھا، یعنی مسجد حرام میں تھا، یہاں سے مجھے لے جایا گیا اور مسجد اقصی کی طرف، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کا زیادہ تذکرہ سورۃ النجم میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا کی ہے، فرمایا پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی یا لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر، یہ ہجرت سے 1 سال یا 2-3 سال قبل کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے لے گئے تاکہ آپ کو مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکتیں ہیں، رونقیں ہیں، وہ آپ کو دکھائیں۔ ایک بات تو اس میں یہ سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا سفر ہے، یہ جسم اور روح کے ساتھ ہے۔ اس پر تواتر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحابہ سے مروی ہیں، اور قرآن کی آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ یہ سفر جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، اور آپ کے وہاں سے چھت کھولی گئی، آپ کو مسجد حرام میں لایا گیا۔ یہ چھت کا کھلنا بھی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح حتیم میں پھر آپ تھے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس میں حکمت اور دانائی بھر دی گئی۔ پھر آپ کو براق پر بٹھایا گیا جس کا ایک قدم تا حد نگاہ جاتا تھا۔ وہاں سے پھر آپ کو بیت المقدس لایا گیا، وہاں سے پھر آپ پہلے آسمان، دوسرے آسمان اور انبیاء سے ملاقات، اور سدرۃ المنتہا تک آپ کو پہنچایا گیا۔ اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے، اور اسی سدرۃ المنتہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو بھی اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ اور واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت بھی کرائی۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ امامت جاتے ہوئے کرائی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ واپسی کے سفر پر کرائی، اور آپ کے سامنے دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا، اور کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں کیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نشانیاں دیکھی۔ یہ بھی نشانی ہے کہ سینہ چاک کیا گیا، براق کو دیکھا، بیت المقدس جہاں ساری کتابیں پڑھی گئیں، جہاں بے شمار انبیاء کا مسکن تھا، یہ ساری چیزیں بھی آپ نے دیکھی، تاکہ دعوت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو پریشانیاں تھیں یا ابتلاؤں اور آزمائشوں سے آپ بہت زیادہ گھٹن محسوس کر رہے تھے، خصوصاً سیدہ خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا اس دنیا سے چلے جانے پر آپ کو جو غم تھا، ان ساری پریشانیوں کے مداوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بیت المقدس کا سفر کرایا اور آسمانوں کی سیر کرائی، یہاں تک کہ آپ نے جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، خصوصاً یہودیوں کا۔ انہوں نے بے شمار اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور ان کے جرائم کی ایک لمبی لسٹ ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان جرائم کے نتیجے میں ان پر 2 دفعہ اپنے بندے مسلط کر دیے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ان پر اپنا بندہ مسلط کیا جس نے ان کے گھروں پر چڑھائی کی اور ان کو تہس نہس کیا اور بیت المقدس سے ان کو نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا، پھر دوبارہ یہ بیت المقدس میں آباد ہوئے اور دوبارہ انہوں نے وہی عیاشی، دنیا پرستی، اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور جہاد سے دوری اور دنیا کی محبتوں میں اتنے گم ہو گئے، پھر بغاوتیں شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر اپنے بندے بھیجے جنہوں نے ایسا شب خون مارا کہ ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، ان کے بچوں کو غلام بنا دیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا، پھر ان کو ایسا تتر بتر کیا کہ یہ کہیں ٹک نہ سکے اور نہ کہیں اپنا وطن بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا اپنے مقدس کلام میں۔ یہ بیت المقدس کی تاریخ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہودی بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ داخل ہوئے، لیکن ان کی نسلیں، ان کی اولادوں نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، تو ان نافرمانیوں کے نتیجے میں بیت المقدس سے یہ نکال دیے گئے اور دنیا میں یہ بکھر گئے۔ اور اس کے بعد اس بیت المقدس پر نصرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس پر نصرانیوں کا قبضہ ہوا اور پھر نصرانی ایک لمبے عرصے تک اس بیت المقدس پر قابض رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے سیدنا عمر کے زمانے میں اس بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس کا قبضہ چھڑا لیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اور یہ سلسلہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پھر جب مسلمان دنیا کی محبت میں پڑ گئے، شرک و بدعت میں پڑ گئے، اسی طرح فرقہ واریت میں پڑ گئے، شراب نوشیوں میں پڑ گئے، موسیقیوں میں، جہاد کو چھوڑ دیا، تو پھر ایک وقت آیا کہ پھر یہ یہودی کٹھے ہو کر اس بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور آج وہ قابض ہیں۔ 60-65 سال سے 70 سال سے آج وہ قابض اس وجہ سے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی دینی سستیوں کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، خصوصاً کافروں سے دوستیوں کے نتیجے میں مسلمان اپنے اسلام میں سست پڑ گئے، تو یہ بیت المقدس دوبارہ ان یہودیوں کے ہاتھ میں آ گیا جو دنیا میں کہیں جن کو ٹھکانے نہیں ملتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بیت المقدس کا قبضہ ہمیشہ کے لیے ان یہودیوں کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ایک وقت آئے گا مسلمان ان یہودیوں سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، پھر جہاد ہوگا، پھر مارکے ہوں گے، مسلمان اپنی غفلت کی نیند سے جاگیں گے اور اسلام کے دفاع کے لیے پھر وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو پھر ان یہودیوں پر وہ حملہ آور ہوں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ وہاں پر اگر کوئی درخت ہوگا، پتھر ہوگا، تو وہ بھی بول اٹھے گا، یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان ادھر آ، اے اللہ کا بندہ ادھر آ، فَإِنَّ وَرَائِي یہودی، درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فَقْتُلْهُ، اس کو قتل کر۔ تو یہ زمانہ بہرحال آنے والا ہے، انشاءاللہ یہ بیت المقدس آزاد ہوگا جب مسلمان جہاد کی طرف لوٹیں گے، جب مسلمان اپنے اسلام کی طرف لوٹیں گے، جب مسلمان اپنی فطرت اسلام والے دین کی طرف لوٹیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سرخرویاں ان کو دکھائے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار
وہ اعمال بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ قرآن تمہیں ملا ہے، یہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے، اسی کو قائم رکھو، اگر صحیح منزل پر چلنا چاہتے ہو تو اسی رستے کو قائم رکھو۔ وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جو کتاب دیتا ہے وہ امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ جب قومیں وقت کے پیغمبر کو ملی جانے والی کتاب اور اس میں دی جانے والی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزارتی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے اس سورت کی ابتدا میں بیان کیا۔ اس لیے اب یہ تنبیہ ہمیں ہے کہ قرآن پر عمل کرو اور اس کو اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا رہنما بنا لو۔ یہ بڑا مضبوط رستہ دکھاتا ہے اور اہل ایمان کو بشارتیں دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ کہا کہ جب بھی ہم کسی قوم کو یا کسی بستی کو برباد کرتے ہیں تو ان کے بڑوں کو جب ہم حکم دیتے ہیں کسی کاموں کے کرنے کا، وہ بغاوتیں کرتے ہیں تو ہم بغاوت کے نتیجے میں ان پر ہم اپنے عذاب لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں بنی اسرائیل کے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں کے نتیجے میں جو ان پر اللہ کی پکڑ آئی تھی، ان کوتاہیوں کا سرسری اعتبار سے اللہ نے ذکر کیا۔ مثلا شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ والدین کا احترام نہیں تھا، ان کے بارے میں بیان کیا۔ بخل حد درجے بہت زیادہ تھا، ان کی بدبختی کی ایک دلیل یہ تھی بخل۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی منع کیا کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ کے نہ رکھو، بلکہ اللہ کے رستے میں جو توفیق ہے اس کو خرچ کرتے رہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بد خصلت بیان کی کہ وہ اولاد کو بھی قتل کرتے تھے۔ اسی طرح وہ بدکاری ان کے معاشرے میں بہت زیادہ تھی۔ مسلمانوں کو یہ سمجھایا اولاد کو بھوک افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور اسی طرح بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ جتنے گناہ اور بدکاری کے اسباب اور ذرائع ہیں ان سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے ہاں جو شخص یہ مجرم بن کے آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ جہنم میں گناہ گار بن کے پھینک دیا جائے گا۔ تو بدکاری سے روکنے کی تلقین کی۔ اسی طرح کسی مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں منع کیا۔ قتل و غارت یہ بھی ان کا شیوا تھا۔ مسلمانوں کو روکا، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور زبانوں سے بے جا گفتگو کرتے جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے خیال کریں کہ قیامت کے دن وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جن باتوں کا تجھے علم نہیں ہے اس پر رک جا۔ تیرا دل، تیری آنکھیں، تیرے اعضاء قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ سرکشی نہ کر، بغاوتیں نہ کرو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکو گے۔ یہ ساری بری خصلتیں کس کی تھیں؟ سابقہ قوموں کی تھیں۔ قرآن کریم نے ہمیں دوبارہ یہ باتیں ریپیٹ کر دیں کہ ان کی ذلت رسوائیوں کے سبب یہ بری خصلتیں، یہ برے اعمال بنے تھے۔ مسلمانوں، شان شوکت چھن گئی تھی، مقدس مقامات ان سے چھن گئے تھے، اللہ کے بندے ان پر مسلط ہو گئے تھے، اور گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے، عورتیں لونڈیاں بن گئی تھیں۔ اللہ اکبر! یہ ان کی بد خصلتوں کے نتیجوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان و شوکت خاک میں ملا دی تھی۔ ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے ان ساری خصلتوں کو کہ مسلمانوں ان خصلتوں سے بچ جاؤ، اور تکبرانہ انداز والی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رب العالمین کے سامنے عاجز رہو اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے شیطان کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا کہ بھائی اس کو تو سجدہ کر، شیطان کو کہا، تو اس شیطان نے تکبرانہ انداز میں اللہ کی بات نہیں مانی۔ یہاں بات اللہ کی نہ ماننے کے نتیجے بیان ہو رہے ہیں کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، کہا میں بہتر ہوں، میں خیر والا ہوں۔ وہ اپنی عبادتوں پر گھمنڈ، اپنی شخصیت پر گھمنڈ، آنا میں اس میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا، قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا، مقام و مرتبے چھن گئے، اللہ تعالیٰ سے دوریاں ہو گئیں، جنت سے نکال دیا گیا۔
اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجزی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے توبہ دے دی. اللہ اکبر. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. آدم توبہ کی طرف آئے، غلطی ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ دے دی. بتایا یہ کہ عاجزی کی طرف رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رہیں گی، اور اگر تکبر اور غرور کی طرف جاؤ گے تو پھر یہ شان و شوکت، یہ مقام اور مرتبے انسان کے پاس باقی نہیں رہ جاتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا. ظہر کی نماز، رات کی نماز، فجر کی نماز خصوصاً فرمایا اس میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح رات کو تہجد کی نماز کا بھی حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، قریب ہے تیرا رب تمہیں مقام محمود پہ کھڑا کرے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے محترم بھائیوں کہ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے ہاں اونچے درجے دلاتی ہے، انسان کو بڑے مقام ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا اور قرآن کو رحمت کہا مومنوں کے لیے، اور قرآن کو رحمت کہا مومنوں کے لیے. یعنی قرآن پڑھنے سے، سیکھنے سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن پر تدبر سے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی دیتا ہے، روحانی اور جسمانی بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کر کے مشرکین کی ہٹ دھرمی بیان کی. فرمایا یہ بدبخت ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو رد کرتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، بہانے مناتے ہیں. کہتے ہیں تو ایک بشر ہے، پھر تو نبی ہے تو تیرے پاس اللہ کا فرشتہ ہونا چاہیے، تیرے پاس چشمے ہونے چاہیے، تیرے پاس بڑے بڑے باغات ہوں، ان باغات کے اندر نہریں چلتی ہوں، اور پھر اس میں ہر طرح کے پھل لگے ہوئے ہوں، یا پھر تو زیادہ ہمارے اوپر دعوت و تبلیغ کی باتوں کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو تو ہم نہیں مانتے، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو. آسمان پہ تم کہتے ہو اللہ کا عذاب آ جائے گا تو ہمارے اوپر آسمان گرا دو. یہ ساری باتیں ہٹ دھرمی کی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی بیان کی ہیں، اور کہا کہ دیکھو کہ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی ابھی بھی یہ ہٹ دھرمی پر لگے ہوئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں اندھا ہوا ہم قیامت کے دن بھی اس کو اندھا کریں گے. دنیا میں اندھا کیا ہے؟ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نماز سے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں سچ سے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں حلال کھانے سے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اللہ کی عبادت سے. اندھا ہی ہے. فرمایا قیامت کے دن پھر ہم اس کو اندھا کریں گے، اس کو اندھا بھی کریں گے، گنگا بھی کریں گے، بہرا بھی کریں گے، اور اس کو منہ کے بل چلائیں گے. اللہ اکبر. جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات سے منہ پھیرتا ہے گویا کہ یہ اندھا ہو چکا ہے، اور قیامت کے دن یہ حقیقی اندھا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس کو اندھا بہرا گنگا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا. ہم اس کو چہرے کے بار اندھا گنگا بہرا کریں گے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے. كُلَّمَا خَبَتْ صِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جیسے ہی وہ آگ نیچے ہونے لگے گی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے ان ظالموں پر. اللہ اکبر. تو محترم بھائیوں، آج ہماری جو آنکھیں دین سے بند ہو چکی ہیں، ہم دین سے آج اپنے منہ پھیر چکے ہیں، اس کی سزا قرآن کریم نے یہ بیان کر دی ہے. لہذا ہمیں اپنی سستی اور کہلیوں سے باز آ جانا چاہیے، اور اپنی ضد، انا، سستیاں، غفلتیں دور کر کے اپنے رب کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اس ساری صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا، یہودیوں کا انجام بتا کے، اور مشرکین کی ہٹ درمیاں بتا کے، اسی طرح شیطان کی عنایت بتا کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق عبرت دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور ایمان کی راہ کو اختیار کر لو، قرآن کی تعلیم کو اختیار کر لو. اسی میں ہی دنیا و آخرت کی فلاح ہے. سورت کہف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعے خصوصی طور پر بیان کیے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ سورت کہف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص اس کی پہلی 10 آیتیں یاد کرتا ہے وہ
دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مستدرک حاکم وغیرہ میں صحیح روایت ہے کہ جو ایک جمعے کو اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کو برابر ایک نور میں رکھے گا۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور ایک سعادت ہے، یہ نور ایک نیک بختی ہے، یہ نور اللہ تعالیٰ کے نیکی اور خیر کے کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق ہے۔ جب آپ ایک جمعے کو ادا کر لیتے ہیں، اگلے جمعے تک آپ کو یہ توفیق ملتی رہتی ہے کہ آپ کا سینہ منور رہتا ہے۔ اس کو ہر جمعے والے دن ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 واقعے بڑے خصوصیت کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور چاروں کا خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اصحاب کہف کے نوجوان مواحد ہیں۔ یہ اللہ کے لیے جہاد کے رستے میں توحید کی علم برداری میں ایک کافر حکومت کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، ایک طرف چند لوگ تھے، توحید پر تھے، اس توحید کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک کافر حکومت سے ٹکر لی، پھر جب مقابلے کی تاب نہ لائے تو پھر یہ ہجرت کر کے چلے گئے، آخر فتح اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، کافر حکومت وہ غارت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا۔ ایک سورت کہف کا یہ جو نوجوان ہے، کہف کا واقعہ ہے، وہ غار میں سوئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ دوسرا واقعہ اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ دو بھائی ہیں، بھائیوں سے مراد علاقائی بھائی ہیں، ایک مشرک ہے اور مالدار ہے، اس کے پاس کھیت کھلیان ہے، اس کے پاس باغات ہیں، نہریں چلتی ہیں، لیکن مشرک ہے، بے دین ہے، بے ایمان ہے، قیامت کو نہیں مانتا ہے۔ اور ایک شخص غریب ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، توحید ہے، وہ تکبر کرتا ہے اپنی اولاد پر، اپنے مالوں پر، اور یہ کہتا ہے اللہ کا خوف کر، تکبر نہ کر، اس مال اور دولت جس نے عطا کی ہے اس کا شکر ادا کر، جب اپنے باغ میں جائے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کر، اور یہ تیرے رب نے دیا ہے۔ یہ کہتا ہے جا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، تجھ سے دولت میں زیادہ ہوں، کوئی قیامت ویامت نہیں ہے۔ یہ گھمنڈ ہے، دولت کا گھمنڈ، مال کا گھمنڈ، قیامت کا انکار، عمل کا انکار، دین کا انکار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا، ایک وقت آیا اس کا مال برباد ہو گیا، باغ برباد ہو گیا، اور پھر ہاتھ مسل رہا تھا، رو رہا تھا، کوئی بھی اس شخص کا مددگار نہیں تھا۔ یہ بتایا کہ بے دینی کا آخری انجام بربادی ہے، وہاں بھی یہی بات بیان کی۔ اسی طرح اگلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے زمین سے کھیتی نکلتی ہے، پھر کھیتی لہلہاتی ہے، پک جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، پھر ہوتی نہیں ہے۔ فرمایا ایک وقت آتا ہے انسان پیدا ہو رہا ہے، پھر بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، مر گیا، اگلی نسل جانتی نہیں ہے کہ حضرت صاحب آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ تو غرور کس بات کا؟ جوانی پر غرور، مال پر غرور، عارضی دولتیں ملی ہیں اس پر غرور۔ تو اللہ تعالیٰ نے غرور کے نتیجے میں دنیا کی زندگی کی مثال دی، اور اسی غرور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ابلیس کی بات کی ہے، شیطان کی بات کی ہے۔ شیطان بھی غرور میں مارا گیا۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 2 قصے بیان کیے، موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر علم و عمل کی طلب کے لیے سفر ہے، نبی ہے لیکن غرور نہیں کیا، علم کو سیکھنے کے لیے نکل پڑے ہوئے، عمل کو سیکھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ نے بتایا کہ میرا ایک بندہ ہے تو اس سے زیادہ عالم ہے، تو اس نبی نے علم کا سفر کیا، عمل کے لیے سفر کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو عزتیں ملتی ہیں، وقار ملتا ہے کہ جو دنیا میں علم و عمل کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اور اگلے چوتھے قصے میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے تخت و تاراج دیا تھا، لیکن اس نے بھی تکبر نہیں کیا، بلکہ اپنے مال کو، اپنی فوجوں کو، اپنی دولتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے دنیا میں نافذ کرنے کے لیے خرچ کیا۔ مشرق کا سفر کیا، مغرب کا سفر کیا، شمال کا سفر کیا، دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ میرا بندہ ہے، ایک علم و عمل کے لیے سفر کر رہا ہے، اور دوسرا
جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اسلامی مارکوں کے لیے سفر کر رہا ہے، یہ دیکھ لو کہ جو رونقیں، جو لطف زندگی، جو مزہ زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر ہے، تلوار چلانے میں ہے، میدان میں جانے میں ہے، اللہ کے دین کے رستے میں نکلنے میں ہے، بھوک، شدت، مشقتیں برداشت کرنے میں ہے۔ زندگی کے وہ لطف کوٹھیوں میں نہیں ہے، ٹھنڈے بنگلوں میں نہیں ہے، آرام دہ گاڑیوں میں نہیں ہے، دنیا کے بینک بیلنسوں میں وہ لذتیں نہیں ہیں، دنیا کی حسینوں اور عورتوں کو اپنے پاس رکھنے میں، شراب نوشیوں میں وہ مزے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر دنیا کفر کو مٹانے میں جو اللہ نے لطف اور لذت رکھی ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ مجمل میں نے آپ کو باتیں بیان کی، انشاءاللہ چونکہ 16ویں پارے میں اس کا زیادہ تر ذکر ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے اصحاب کہف کیا تھے اور کیا کیا انہوں نے کام کیا، اسی طرح موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا تھا، اسی طرح ذوالقرنین اور یہ دو بھائیوں کا معاملہ واقعہ، اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ 16ویں سپارے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عاجزی، علم، عمل اور جہاد فی سبیل اللہ اور تنفیذ اسلام کے رستے میں اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بھی لگا دے، اور غرور اور تکبر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔